اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، شبیر کے ماتمداروں کی پڑتی ہے، غیبت کے زمانے میں جب اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، شبیر کے ماتمداروں کی سرکار ضرورت پڑتی ہے۔ مسئلہ کا سلام چلن کا ہے اور مسئلہ خاص طور سے ملا ناصر بھائی حسین رو دیے اصغر سے باکمال کے بعد حسین رو دیے، حسین رو دیے اصغر سے باکمال کے بعد، نہیں تھا گھر میں کوئی بدر اس ہلال کے بعد، حسین رو دیے اصغر سے باکمال کے بعد، نہیں تھا گھر میں کوئی بدر اس ہلال کے بعد، خدائے پاک نے بھیجا نہیں کسی پہ درود، خدائے پاک نے بھیجا نہیں کسی پہ درود، نبی کی آل سے پہلے نبی کی آل کے بعد، نبی کی آل سے پہلے نبی کی آل کے بعد، اور یہ خافیہ علماء ترتیب رکھتے ہیں، دیکھیے نبی کی آل سے پہلے نبی کی آل کے بعد، کچھ اور مہرے نبوت کی بہہ گئی شہرات، کچھ اور مہرے نبوت کی بڑھ گئی شہرات، علی کے نقش
کفے پاس اتصال کے بعد وہ چار مہرے نبوت کی بڑھ گئی شہرت علی کے نقش کفے پاس اتصال کے بعد اور شعر حاضر کر رہا ہوں عجب حیات ہے آواز پائے ہے در میں عجب حیات ہے آواز پائے ہے در میں تڑپ کے اٹھ گئے سلمان انتقال کے بعد عجب حیات ہے آواز پائے ہے در میں تڑپ کے اٹھ گئے سلمان انتقال کے بعد علی کے آتے ہی مردے میں زندگی آئی علی کے آتے ہی مردے میں زندگی آئی پھر آفتاب چمکنے لگا زوال کے بعد پھر آفتاب چمکنے لگا زوال کے بعد اور یہ تو شعر خدا نے بانٹ دیا سارے خوش جمالوں میں خدا نے بانٹ دیا سارے خوش جمالوں میں جو حسن بچ گیا اکبر سے خوش جمال کے بعد خدا نے بانٹ دیا سارے خوش جمالوں میں جو حسن بچ گیا اکبر سے خوش جمال کے بعد اور یہ آخری شعر ہے جو مجھ سے پوچھا تیرا تیسرا امام ہے کون جو مجھ سے پوچھا تیرا تیسرا امام ہے کون فرشتے رونے لگے خود بھی سوال ہے تیرا تیسرا امام ہے کون
لگے خود بھی سوال کے بعد سروش ختم ہے عباس پر علمداری سروش ختم ہے عباس پر علمداری کوئی نہ آئے گا ام البنی کے لال کے بعد کوئی نہ آئے گا ام البنی کے لال کے بعد حسین ایک نعرہ سے بادشاہ سنائیں چار پانچ شعر امام مظلوم کی مدح میں اس زمین میں مولانا عیسیٰ فروخ صاحب نے سلام کا حق سمجھا بھی کچھ شعر کہیں اس میں میرا حسین آ گیا قرار جا لیے ہوئے میرا حسین آ گیا قرار جا لیے ہوئے پلک پلک ہے آنسوؤں کی کہکشاں لیے ہوئے پلک پلک ہے آنسوؤں کی کہکشاں لیے ہوئے حصار سوار دوش مصطفیٰ حصار خانہ خدا ہے کربلا میں عرش کی بلندیاں لیے ہوئے ہے کربلا میں عرش کی بلندیاں لیے ہوئے ہجوم انبیاء کہا اور ابن فاطمہ کہا زمین کربلا ہے سب کا امتحان لیے ہوئے زمین کربلا ہے سب کا امتحان لیے ہوئے اچھا دیکھیے قیام شے میں صرف شے کے جانثار رہ گئے بجھا ہوا چراغ ہے تجلیاں لیے ہوئے بجھا ہوا چراغ ہے تجلیاں لیے ہوئے اور سے دیکھیے کہو سے دور ہی رہے وہ کی لاش سے دیکھیے کہو سے دور ہی رہے وہ کی لاش سے حسین آ رہے ہیں عمر جاودان لیے ہوئے حسین آ رہے ہیں عمر جاودان لیے ہوئے اور سے دیکھیے وہ بے زباں کل انبیاء کی محنتوں
کا ترجمہ، وہ پھول جیسے لب فروغ گلستاں لیے ہوئے. اور یہ شعر خاص طور پہ نہیں یہ بے زبان نہیں کتاب حق نہیں کتاب حق نہیں یہ بے زبان نہیں. حسین آ رہے ہیں روح کارواں لیے. حسین آ رہے ہیں روح کارواں لیے ہوئے. حسین تیرے سایہ علم میں آ کے یوں لگا کہ جیسے میں خدا کے گھر میں ہوں اما لیے ہوئے. کہ جیسے میں خدا کے گھر میں ہوں اما لیے ہوئے. اور یہ آخری شعر تمام مومنین کی نظر ہے کہ جیسے میں خدا کے گھر میں ہوں اما لیے ہوئے. دعائے فاطمہ ادھر رضائے کبریاء ادھر، یہ ماتمی حسین کے ہیں دو جہاں لیے. دعائے فاطمہ ادھر رضائے کبریاء ادھر، یہ ماتمی حسین کے ہیں دو جہاں لیے ہوئے. اور مختلف علی کی مدح خود علی کے روبرو سناؤں گا. علی کی مدح خود علی کے روبرو سناؤں گا. سروش جا رہا ہوں میں بیاض جان لیے ہوئے. علی کی مدح خود علی کے روبرو سناؤں گا. سروش جا رہا ہوں میں بیاض جان لیے ہوئے. میرا حسین اس طرح سے دو تین سے پہلے یہ بھی تازہ سے میں چاہوں کہ میں ایسے یہ زمین اس طرح دی گئی تھی شارجہ میں اس کے چند شعر اس میں نے کہا دیکھے ہیں کیسے کیسے تونگر زمین پر دیکھے ہیں کیسے کیسے تونگر زمین پر کوئی ملا نہ مثل ابو ذر زمین پر
طور پہ پڑھ رہا ہوں میں. دیکھیے اللہ رے میزبانی حیدر کی آرزو، اللہ رے میزبانی حیدر کی آرزو، بنوا لیا خدا نے بھی ایک گھر زمین پر، بنوا لیا خدا نے بھی ایک گھر زمین پر، اترا نہیں ستارہ در تراب پر، چمکا ہے آسماں کا مقدر زمین پر، چمکا ہے آسماں کا مقدر زمین پر، رتبے ملائکہ کے سر عرش جو بھی ہو، سب لوگ فاطمہ کے ہیں نوکر زمین پر، سب لوگ فاطمہ کے ہیں نوکر زمین پر، رتبے ملائکہ کے سر عرش جو بھی ہوں، سب لوگ فاطمہ کے رہے دشمن علی، برسیں گے آسمان سے پتھر زمین پر، اور ایک مسئلہ ہے شریفی میں، شبیر مار دیتے جو ٹھوکر زمین پر، ہو جاتا جاری چشمہ کوثر زمین پر، ہو جاتا جاری چشمہ کوثر زمین پر، کرتے اگر نہ شبروں شبیر صلح و جنگ، کرتے اگر نہ شبروں شبیر صلح و جنگ، ڈھونڈے نہ ملتا دین پیغمبر زمین پر، ڈھونڈے نہ ملتا دین پیغمبر زمین پر، اور اس کا مقطع تمام شعراء کے نظر کر رہا ہوں میرے ساتھیوں کی، ڈھونڈے نہ ملتا دین پیغمبر زمین پر، کاغذ یہ منقبت کا نہیں ہاتھ میں سروش،
کاغذ یہ منقبت کا نہیں ہاتھ میں سروش، بیٹھا ہوں آسمان کو لے کر زمین کاغذ منقبت کا نہیں ہاتھ میں سروش، بیٹھا ہوں آسمان کو لے کر زمین پر، کار ایسا کوئی دوسرا ہتھیار کہاں، ذوالفقار ایسا کوئی دوسرا ہتھیار کہاں، یا علی آپ نے بنوائی یہ تلوار کہاں، یا علی آپ نے بنوائی یہ تلوار کہاں، میں کہاں منقبت حیدر کرار کہاں، میں کہاں منقبت حیدر کرار کہاں، ہاں بلا لاؤ کہ ہے میثم تمار کہاں، میں کہاں منقبت حیدر کرار کہاں، ہاں بلا لاؤ کہ ہے میثم تمار کہاں، سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، سب کے دل میں نے ٹٹولے خبر ہے مجھ کو، سب نصیری ہے مگر جرأت اظہار کا، سب نصیری ہے مگر جرأت اظہار کا، سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، سب نصیری ہے مگر
اگر جرت اظہار کہاں، سن لو کچھ ذکر علی عرش سے پلٹے ہیں رسول، سن لو کچھ ذکر علی عرش سے پلٹے ہیں رسول، راز کی بات بتاتے ہیں وہ ہر بار راز کی بات بتاتے ہیں وہ ہر بار اور مولانا سے دیکھیے کچھ خبر ہے تجھے اے لیلی شام ہجرت، کچھ خبر ہے تجھے اے لیلی شام ہجرت، سو رہے ہیں تیری زلفوں کے گرفتار سو رہے ہیں تیری زلفوں کے گرفتار میں ہوں خاک قدم حضرت یوسف لیکن میں ہوں خاک قدم حضرت یوسف لیکن مصر کے لوگ کہاں میرے خریدار میرے خریدار میں ہوں خاک قدم حضرت یوسف لیکن مصر کے لوگ کہاں میرے خریدار آپ تو بیٹھ گئے مسند پیغمبر پر، آپ تو بیٹھ گئے مسند پیغمبر پر، آپ کے سر پہ وہ من کنتوں کی دستار آپ کے سر پہ وہ من کنتوں کی دستار یا علی آپ نے اور چار پانچ سر اپنی پسند کے میں اور سنائے تو نکیرن کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرن کا دل لبھانا پڑے گا،
سنانا پڑے گا، جو ہونا ہے شامل ہماری خوشی میں، جدار حرم مسکرانا پڑے گا۔ نہیں ہے کچھ آسان ملنا علی کا، محمد کو تابع تکانا پڑے گا، محمد کو تابع تکانا پڑے گا۔ اور یہ شعر خاص طور پہ چلے ہو تو کچھ جنت ساتھ رکھ لو، فقیروں کو دینا دلانا پڑے گا، چلے ہو تو کچھ جنتیں ساتھ رکھ لو، فقیروں کو دینا دلانا پڑے گا، بچانا ہے گر دین حق شام ہجرت، علی کو پیمبر بنانا پڑے گا، علی کو پیمبر بنانا پڑے گا۔ اور یہ دو شعر آپ اس کے عجب شان سے ہوگی معراج حیدر، نہ جانا پڑے گا نہ آنا پڑے گا، نہ جانا پڑے گا نہ آنا پڑے گا۔ عجب شان سے ہوگی معراج حیدر، نہ جانا پڑے گا نہ آنا پڑے گا، سوئے خود کیا سوچ کر آ رہے ہو، یہاں داغ ماتم دکھا، خود کیا سوچ کر آ رہے ہو، یہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا، عجب شان سے ہوگی معراج حیدر، نہ جانا پڑے گا نہ آنا پڑے گا، سوئے خود کیا سوچ کر آ رہے ہو، یہاں داغ ماتم دکھانا، مجھے یہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا۔ اور مقصد اس کا خاص طور پہ سوئے خود کیا سوچ کر آ رہے ہو، یہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا، مجھے بے سہارا سمجھ
جاگتی ہے دنیا سرو شب علی کو بلانا سرو بھائی کو ہم ہار ڈالنا پڑے دو چار شعر بس اس کے عجب شان سے ہوگی معراج حیدر نہ جانا پڑے گا نہ پڑے گا شعلہ طور کی قسم طور کو مت دکھا کے یوں جلووں کو پوچھتا ہوں میں رخ سے نقاب اٹھا کے یوں کلام ان کے پاس بہت تازہ ہے ہماری گزارش سے پرانا کلام دوست بوذر کا فیصلہ کچھ اور سلمان نے کہا کہ یوں میں نے علی کے پاؤں پہ سر کو جھکا دیا کہ یوں بوذر کا فیصلہ کچھ اور سلمان نے کہا کہ یوں میں نے علی کے پاؤں پہ سر کو جھکا دیا کہ یوں پوچھے جو کوئی کس طرح ہوتی ہے مدحت علی قرآن کی ساری آیتیں پڑھ کے اسے سنا کے یوں قرآن کی ساری آیتیں پڑھ کے پوچھے جو کوئی کس طرح ہوتی ہے مدحت علی قرآن کی ساری آیتیں پڑھ کے اسے سنا کے یوں تعظیم مرتضی ہے کیا کیسی ہو وضع بندگی باد فنا بھی کہہ اٹھی سلمان کی ادا کے یوں باد فنا گر تیرے دل میں ہو خیال کیسے اٹھوں گا حشر میں پلٹایا جس نے آفتاب خود وہ اٹھائے گا کہ یوں پلٹایا جس نے آفتاب خود وہ اٹھائے گا کہ یوں اور اس سے دیکھیے تشہیر منقبت کو جب میں نے کہا تو دیکھیے خوشبو کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی صبا کے یوں خوشبو کا ہاتھ تھام کر اور یہاں سے دو تین شعر بس زینب نے پوچھا کس طرح الٹو کے فوجیں
بچوں نے اپنی آستی الٹائی اور کہا کہ زینب نے پوچھا کس طرح الٹو گے فوج شام کو، بچوں نے اپنی آستی الٹائی اور کہا کہ یوں حیرات سب کے جائیں گے یہ کس طرح جہاد میں، اصغر نے شے کے پاؤں سے چل کے دکھا دیا کہ اصغر نے شے کے پاؤں سے پوچھا جو تیرے ظلم کا دو گے جواب کس طرح، بے شیر نے امام سے ہنستے ہوئے کہا کہ یوں، بے شیر نے شے بولے دور ظلم میں آئیں گے کیسے زائرین، شان کٹا کے نہر پر عباس نے کہا کہ نہر پر عباس نے کہا کہ یوں، ایسی زمین سخت میں کیسے نمود شعر ہو، تب اے سروش غیب سے آنے لگی صدا کہ یوں، اور پشت پر زہرا کا دلبر ہے، یہ وہ سجدہ ہے جس کا طول عرض کربلا تک ہے۔ نبی سجدے میں ہیں اور پشت پر زہرا کا دلبر ہے، یہ وہ سجدہ ہے جس کا طول عرض کربلا تک ہے۔ اٹھا نانا کثر تو پھر نواسے نے کیا سجدہ، وہی ہے طول لیکن سلسلہ روز جزا تک ہے۔ وہی ہے طول لیکن سلسلہ روز جزا تک ہے۔ کہ اس شان سے میدان علمدار آئے، اس شان سے میدان علمدار آئے، دھوکہ یہ ہوا جعفر طیار آئے، دھوکہ یہ ہوا اس شان سے میدان علمدار آئے، دھوکہ یہ ہوا جعفر طیار آئے۔ جیسے ہی صفیں الٹی تو دشمن نے کہا عباس نہیں حیدر کرار۔ جیسے ہی صفیں الٹے دشمن نے کہا عباس نہیں حیدر کرار آئے۔ دنیا کو ایک انمول نشانی دے دو، دنیا کو ایک انمول نشانی دے دو، ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ دنیا کو ایک انمول نشانی دے دو، ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، پرچم تلے عباس جلی کی آ کر تم بھی کسی بوڑھے کو جوانی دے دو۔ دنیا کو ایک انمول نشانی دے دو، دنیا کو ایک انمول نشانی دے دو، ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔
پرچم تلے عباس جری کے آ کر تم بھی کسی بوڑھے کو جوانی دے دو۔ یہ کون سا کردار دکھایا تم نے، یہ کون سا کردار دکھایا تم نے، پستی میں خود اپنے کو گرایا تم نے۔ نالین محمد کی فقط یاد رہی اور نفس پیغمبر کو بھلایا تم نے، اور نفس پیغمبر کو بھلایا تم نے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں دنیا کہتا ہے کہ پیش امام ایسا ہو تکمیل عبادت کے لیے، پیش امام ایسا ہو تکمیل عبادت کے لیے، مقتدی عیسیٰ کی ہو جس کی امامت کے لیے۔ پیش امام ایسا ہو تکمیل عبادت کے لیے، مقتدی عیسیٰ بھی ہو جس کی امامت کے لیے، اور بھول کر بھی نہ کہیں سر تو اٹھانا باطل، ایک باقی ہے ابھی وقت ضرورت کے لیے۔ پیش امام ایسا ہو تکمیل عبادت کے لیے، مقتدی عیسیٰ بھی ہو جس کی امامت کے لیے، بھول کر بھی نہ کہیں سر تو اٹھانا باطل، ایک باقی ہے ابھی وقت ضرورت کے لیے، اور مسکرا کر موت سے پنجہ لڑانا چاہیے، مسکرا کر موت سے پنجہ لڑانا چاہیے، نام لب پر تب علی اصغر کا لانا چاہیے۔ مسکرا کر موت سے مسکرا کر موت سے پنجہ لڑانا چاہیے، نام لب پر تب علی اصغر کا لانا چاہیے۔ کم سنی میں جو بزرگوں کا سہارا بن گیا، ایسے کم سن کے سمجھنے کو زمانہ چاہیے۔ مسکرا کر موت سے پنجہ لڑانا چاہیے، نام لب پر تب علی اصغر کا لانا چاہیے۔ کم سنی میں جو بزرگوں کا سہارا بن گیا، ایسے کم سن کے سمجھنے کو زمانہ چاہیے۔ رسوا یزید کو سر دربار کر دیا، اور یہ رسوا یزید کو سر دربار کر دیا، ظالم کے ہر ارادے کو بیکار کر دیا، اور بیمار اس کو کہنے کو دل چاہتا نہیں، باطل کو جس کے خطبوں نے بیمار کر دیا۔ رسوا یزید کو سر دربار کر دیا، ظالم کے ہر ارادے کو بیکار کر دیا، بیمار اس کو کہنے کو دل چاہتا نہیں، باطل کو جس کے خطبوں نے بیمار کر دیا۔ چلا کرنا پڑے گا میں دنیا کو پلاتا ہوں، مجھے کرتا ناظرہ فرمایا جا دیکھ کر رہا ہوں کہ فرقے بنے یوں بعد پیغمبر الگ الگ، فرقے بنے یوں بعد پیغمبر الگ الگ، جیسے بتوں کو رکھتا ہے آدر الگ الگ، جیسے بتوں کو رکھتا ہے آدر الگ الگ، دل کی نظر سے دیکھو علی الرسول کو، دل کی نظر سے دیکھو علی الرسول کو، کردار میں ہے فرق نہ تیور الگ الگ، دل کی نظر سے دیکھو علی الرسول کو، کردار میں ہے فرق نہ تیور الگ الگ، رہبر کی منزلت ہی پہ دار و مدار ہے، رہبر کی منزلت ہی پہ دار و مدار ہے، انعام دے گا داور محشر الگ الگ،
انعام دے گا داور محشر الگ الگ. پھر سنیے وہ جہاں جہاں بیٹھے کہ بے حب اہل بیت جو کوثر پہ جائے گا کہہ دیں گے ساتھ ساقی کوثر الگ بے حب اہل بیت جب کوثر پہ جائے گا کہہ دیں گے ساتھ ساقی کوثر الگ الگ. گہوارے نے بھی عدل کا جوہر دکھا دیا. گہوارے نے بھی عدل کا جوہر دکھا دیا. آج در کے ٹکڑے کر کے برابر الگ الگ. گہوارے نے بھی عدل کا جوہر دکھا دیا. آج در کے ٹکڑے کر کے برابر الگ الگ. مکہ ہو کے مدینہ نجف ہو کے کربلا. مکہ ہو کے مدینہ نجف ہو کے کربلا. صاحبہ ہے ایک ملتے ہیں ساغر الگ ہے. مکہ ہو کے مدینہ نجف ہو کے کربلا. صاحبہ ہے ایک ملتے ہیں ساغر الگ الگ. آیا نگر جو دریا سخاوت کا جوش پر آیا نگر جو دریا سخاوت کا جوش پر چھوڑی نہار ہو گئے قمر الگ چھوڑی نہار ہو گئے قمر الگ الگ. جس نظور کے لب پر منافقوں کے بقندہ اس لیے لب پر منافقوں کے بھی بقندہ اس لیے رہتے جو چپ کو کہتے پیغمبر الگ الگ. رہتے جو چپ تو کہتے پیغمبر الگ الگ. مولا جو دل سے کہہ نہ سکے تھے غدیر میں مولا جو دل سے کہہ نہ سکے تھے غدیر میں ان لوگوں نے بنائے ہیں رہبر الگ. ان لوگوں نے بنائے ہیں رہبر الگ الگ. شبر قدم لعینوں کے آگے نہ بڑھ سکے. شبر قدم لعینوں کے آگے نہ بڑھ سکے. کہتا رہا رسول کا بستر الگ الگ. کہتا رہا رسول کا بستر الگ الگ. یہ اب کیسے سنیے کے بارے میں پھر میں وہ فرمائش سناتا ہوں. سنیے کہ ہوا یوں دین خدا کامیاب جھولے سے. ہوا یوں دین خدا کامیاب جھولے سے. صدا علی کو دیا آیا جواب جھولے سے. ہوا یوں دین خدا کامیاب جھولے سے. صدا علی کو دیا آیا جواب جھولے سے. قدم قدم پہ شجاعت بلائیں لیتی ہے. قدم قدم پہ شجاعت بلائیں لیتی ہیں. یہ کس کو لاتے ہیں علی جناب جھولے سے. قدم قدم پہ شجاعت بلائیں لیتی ہے. یہ کس کو لاتے ہیں علی جناب جھولے سے. محض سے جس کی معطر رہیں گے کون و مکان. محض سے جس کی معطر رہیں گے کون و مکان. ملا وہ دین خدا کو گلاب جھولے سے. ملا وہ دین خدا کو گلاب جھولے سے. اور وہ دو شعریں غور سنیے گا کہ فرات سے جو اجالا کرے گا کوثر تک. فرات سے جو اجالا کرے گا کوثر تک. طلوع ہوتا ہے وہ آفتاب جھولے سے. فرات سے جو اجالا کرے گا کوثر تک. طلوع ہوتا ہے وہ آفتاب جھولے سے. سرکار شعر ہے تاج مضمون نیا ہے ملاحظہ کیجیے گا کہ کسی بھی جنگ میں ملتا نہیں ہے نام و نشان. مطلب کسی بھی جنگ میں ملتا نہیں ہے نام و نشان. ہوا ہے تیر کا خانہ خراب جھولے سے. کسی بھی جنگ میں ملتا نہیں ہے نام و نشان. ہوا ہے تیر کا خانہ خراب جھولے سے. وہ بھی صغیر ہے بے پر کو جس نے پر بخشے. وہ بھی صغیر ہے
بے پر کو جس نے پر بخشے فرشتہ خوش ہے کہ پایا شباب جھولے سے وہ بھی صغیر ہے بے پر کو جس نے پر بخشے فرشتہ خوش ہے کہ پایا شباب جھولے سے کہ حسین و منی کا ہردم زباں پہ تھا نعرہ حسین و منی کا ہردم زباں پہ تھا نعرہ ہوئے جدانہ رسالت میں آپ جھولے سے ہوئے جدانہ رسالت میں آپ جھولے سے یہ 14 صدیوں سے چرچا ہے دیر میں ہر سو یہ 14 صدیوں سے چرچا ہے دیر میں ہر سو مرادیں ملتی ہیں سب کو شتاب جھولے سے مرادیں ملتی ہیں سب کو شتاب جھولے سے اشورہ کرام کو کنارے کرنا سے سننے حضور کہ سقی کے بیٹے نے دونوں کو منزلت بخشی سقی کے بیٹے نے دونوں کو منزلت بخشی ردیف و قافیہ ہیں فیضیاب جھولے سے سقی کے بیٹے نے دونوں کو منزلت بخشی ردیف و قافیہ ہیں فیضیاب جھولے سے اردو شعر مصائب کا ہے کہ لہر کے دینہ ملا چین پیاسے اصغر کو لہر کے دینہ ملا چین پیاسے اصغر کو لپٹ کے روئے نہ کیسے رباب جھولے سے لپٹ کے روئے نہ کیسے رباب جھولے سے اور بڑوں کا واسطہ دے کر دعا کرو ہاشم بھریں گے جھولی وہ چھوٹے جناب بڑوں کا واسطہ دے کر دعا کرو ہاشم بھریں گے جھولی وہ چھوٹے جناب جھولے سے فرما کے سن لیجیے کہ یا علی ذات ثبوت خلہ اللہ احد فاستبر نقش نبوت وصف اللہ الصمد لم یلد از مادر گیتی ولم یولد تو لم یکن بعد النبی مثلت لہو کفوا احد علی ایمان من است و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا برہم علی علی کا نام لیا سو سے ٹل گئی مشکل دبوں نے آیا تھا طوفان بن گیا ساحل ہے ناز جن پہ ثقافت کو ایسے ہے ناز جن پہ شجاعت کو ایسے غازی ہیں ہے فخر جن پہ ثقافت کو وہ نمازی ہیں خدا کی راہ میں جوہر دکھا دیے جس نے حسین جیسے خزانے لٹا دیے جس نے خدا کی راہ میں جوہر دکھا دیے جس نے حسین جیسے خزانے لٹا دیے جس نے نہ پھیرا آپ نے خالی کسی بھی سائل کو پلایا آپ نے شربت اپنے قاتل کو یہودیوں کو کرامت علی نے دکھلائی پلٹ کے آ گیا سورج تو یہ صدا آئی علی امام من است و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی بیان کرتا ہوں حیدر کہ میں عنایت کا جواب ملتا نہیں آپ کی سخاوت کا خدا کے شعر سے ساحل نے یہ سوال کیا کھلا دو کھانا مجھے بھوکا ہوں کئی دن کا علی کے پاس تھا کیا خوشی روٹی ہوتی سوا بٹھا کے ساتھ میں ساحل کو بولے بسم اللہ اٹھا کے ایک جو ٹکڑا چبایا ساحل نے چبا نہیں تو پشیماں ہوا بہت دل میں کہا علی سے کہ میں ان کو کھا نہیں سکتا کسی طرح بھی یہ ٹکڑے چبا نہیں سکتا علی نے گھر کا حسن کے پتا دیا اس کو علی نے گھر کا حسن کے پتا دیا اس کو لذیذ کھانے وہاں پر بھی لے کے جاتے کو وہاں سے سیدھا وہ ساحل حسن کے گھر آیا علی کے لال نے چاہت سے اس کو بتلایا بہت سے کھانے وہاں پر جو دے کے ساحل نے علی کے بارے میں وہ سوچنے لگا میں کھلاؤں ان کو بھی کھانا ذرا سا لے جا کے میری طرح سے کئی دن کے ہیں انہیں فاقے میری طرح سے کئی دن کے ہیں انہیں فاقے یہ کر کے فیصلہ کھانے کو وہ چھپانے لگا یہ کر کے فیصلہ کھانے کو وہ چھپانے لگا حسن نے دیکھ کے آہستگی سے فرمایا حسن نے دیکھ کے آہستگی سے فرمایا بہت ہے کھانا یہاں پر تو اطمینان سے کھا ہر گھر پہ جتنی ضرورت شوق سے لے جا سوال سنتے ہی ساحل نے یہ جواب دیا جہاں میں کوئی نہیں ہے میرا خدا کے سوا ملا تک مسجد کوفہ میں غریب بشر جو سوکھ روٹیاں کھا کر رہا ہے ملا تو مسجد کوفہ میں غریب بشر جو سوکھ روٹیاں کھا کر رہا ہے گزر اسی نے آپ کے گھر کا پتہ بتایا ہے اسے کھانے مجھ کو خیال آیا ہے اگر وہ آپ کی مرضی سے کھانا لے جاؤں نہیں تو ساتھ میں جا کر میں اس کو لے آؤں
علی کے لال نے سن کر کہا یہ سائی سے نہیں یہ پیے کی واقعی پردے قابل سے جو خود کی روٹیاں کھاتے ہیں مصطفیٰ ہے وہ خدا کے شیر ہے داماد مصطفیٰ ہے وہ خدا کے شیر ہے داماد مصطفیٰ ہے وہ اسی طرح سے وہ مشکل کشائی کرتے ہیں وہ فاقے کر کے غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں اسی طرح سے وہ مشکل کشائی کرتے ہیں وہ فاقے کر کے غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں خدا کے شیر کو بھائی نہ تو نے پہچانا ملے تو جو تجھے مسجد میں دے رہے ہیں بابا ملے تو جو تجھے مسجد میں دے رہے ہیں بابا یہ رام جان کے سائی سے ضبط ہو نہ سکا رواں سے آنکھ سے آنسو زباں پہ تھا نعرہ علی امام برستو غلام علی حضرات ثواباً دو تین سے رات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پہلے 4 مصرے سماعت فرمائیے گا ہر فرد کا رتبہ ہو برابر نہیں ممکن ہر فرد کا رتبہ ہو برابر نہیں ممکن ہر ایک کا بن جائے مقدر نہیں ممکن ہر ایک کا بن جائے مقدر نہیں ممکن حیدر کے فضائل کو سمجھ پائے یہ دنیا کودے میں سما جائے سمندر نہیں ممکن کودے میں سما جائے سمندر نہیں ممکن اور کل کی جو طرح کی اس سے ابھی 2-3 شعر بنے ہیں یہی بیٹھ کے آپ سماعت فرمائیے بڑی جلدی میں ہوئے ہیں کعبہ جو بن گیا ہے میخانہ ولایت کعبہ جو بن گیا ہے میخانہ ولایت کر لو طواف بن کر پروانے ولایت کر لو طواف بن کر پروانے ولایت یہ آسماں زمین سب صدقہ ہے فاطمہ کا یہ آسماں زمین سب صدقہ ہے فاطمہ کا یہ آسماں زمین سب صدقہ ہے فاطمہ کا خلد بری بھی کیا ہے گلخانہ ولایت خلد بری بھی کیا ہے گلخانہ ولایت مت پوچھیو فرشتو دامن تو ہی ہے لیکن مت پوچھیو فرشتو دامن تو ہی ہے لیکن لایا ہوں ساتھ اپنے نذرانے ولایت لایا ہوں ساتھ اپنے نذرانے ولایت لایا ہوں ساتھ اپنے نذرانے ولایت دل سے نکال کر کے غیروں کی دوستی کو دل سے نکال کر کے غیروں کی دوستی کو میں نے بنا دیا ہے بس خانہ ولایت میں نے کاسا لیے کھڑے ہیں کل انبیاء بھی خم میں کاسا لیے کھڑے ہیں چھلکا رہے ہیں مرسل پیمانے ولایت چھلکا رہے ہیں مرسل کل انبیاء بھی خم میں کاسا لیے کھڑے ہیں چھلکا رہے ہیں مرسل پیمانے ولایت چند خطاط ہے ملاحظہ فرمائیں جناب عباس کی شان میں ہے پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات 2 انگلیوں پر قلعہ خیبر رکا رہا 2 انگلیوں پہ قلعہ خیبر رکا رہا تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب عباس کی نگاہ پر لشکر رکا رہا عباس کی نگاہ پر لشکر رکا رہا اور یہ مفتی لوگ دیا کرتے ہیں فتویٰ عزاداری کے بارے میں ان کے لیے سماعت فرمائیں کہ آتی ہے صدا جب جب ظلمت کے مکانوں سے
آتی ہے صدا جب جب ظلمت کے مکانوں سے، اٹھتا ہے دھواں تب تب بدعت کے دکانوں سے، اور مفتی تیرے فتوے کو ماتم سے کچل دیں گے ہم، ٹکراتا ہے شیشے کو ہیرے کی چٹانوں سے۔ مفتی تیرے فتوے کو ماتم سے کچل دیں گے ہم، ٹکراتا ہے شیشے کو ہیرے کی چٹانوں سے۔ اور یہ قدم ملاحظہ فرمائیں کہ ایک دن شیخ جی نے مجھ سے کہا کچھ خبر بھی ہے، ایک دن شیخ جی نے مجھ سے کہا کچھ خبر بھی ہے، کوفے کو اہل شام نے خیبر بنا دیا، کوفے کو اہل شام نے خیبر بنا دیا، اور تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب، تاریخ کربلا کو پلٹ کر دیا جواب، عباس کو حسین نے حیدر بنا دیا۔ ایک دن شیخ جی نے مجھ سے کہا کچھ خبر بھی ہے، کوفے کو اہل شام نے خیبر بنا دیا، تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب، عباس کو حسین نے حیدر بنا دیا۔ اور غدیر کے سلسلے میں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، ایک ابو طالب کا ایمان، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، ایک ابو طالب کا ایمان، ایک اعلان غدیر، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، ایک ابو طالب کا ایمان، ایک اعلان غدیر، دشمن اہل پیمبر تیرا میرا جوڑ کیا، دشمن اہل پیمبر تیرا میرا جوڑ کیا، تو مسلمان سقیفہ میں مسلمان غدیر، دشمن اہل پیمبر تیرا میرا جوڑ کیا، تو مسلمان سقیفہ میں مسلمان غدیر۔ اور جناب عباس کے سلسلے سے، دیکھ لے دنیا یہ جاہو حشم عباس کا، دیکھ لے دنیا یہ جاہو حشم عباس کا، اور چومتی ہیں آج بھی موج قدم عباس کا، دیکھ لے دنیا یہ جاہو حشم عباس کا، چومتی ہیں موجیں آج، چومتی ہیں آج بھی موجے قدم عباس کا، اور ہر کسی میں دم ہو بازو ہمارے کاٹ لے، ہر کسی میں دم ہو بازو ہمارے کاٹ لے، ہم قیامت تک اٹھائیں گے علم عباس کا، ہم قیامت تک اٹھائیں گے علم عباس کا۔ ہم قیامت تک اٹھائیں گے علم عباس کا۔ حضرت عباس کا ذکر آیا تو تین شعر جناب نذیر باقری کہتے ہیں کہ ملتا ہے، سنیے گا ساتھوں سے، کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال، کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال، شعر سنیے کہ کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال، گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ عباس، ارے گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ عباس، ہیں تیرے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے، ہیں تیرے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے، تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ عباس، تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ عباس، کہ تو بھی زندہ ہے۔ آگ پانی کی جگہ آتی نظر دنیا میں،
آگ پانی کی جگہ آتی نظر دنیا میں، کرتی زینب نہ تیرے غصے کو ٹھنڈا عباس۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیے۔ اے بابا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عقل حیران ہے زہرا کو بھلا کیا کہیے، عقل حیران ہے زہرا کو بھلا کیا کہیے، ایسی بیٹی کہ جسے ام ابیہا کہیے، عقل حیران ہے زہرا کو بھلا کیا کہیے، ایسی بیٹی کہ جسے ام ابیہا کہیے، اور جوہر ذات کی معراج سے بالا ہے بطول، جوہر ذات کی معراج کو فضا کہیے، جوہر ذات کی معراج سے بالا ہے بطول، جوہر ذات کی معراج کو فضا کہیے۔ چند شعر زنجیروں پہ سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے کہ جب پاؤں میں سونے چاندی کی ایک بار پڑیں گی زنجیریں، جب پاؤں میں سونے چاندی کی ایک بار پڑیں گی زنجیریں، اچھوں کے بھی لب سل جائیں گے وہ کام کریں گی زنجیریں، جب پاؤں میں سونے چاندی کی ایک بار پڑیں گی زنجیریں، اچھوں کے بھی لب سل جائیں گے وہ کام کریں گی زنجیریں، تو آزادی انسان کے نعرے پہلے تو لگیں گے ممبر سے، پھر ذہن و دماغ و دل کے لیے ممبر سے بٹیں گی زنجیریں، یہ دور شکم سیرابی ہے قرطاس و قلم بک جاتے ہیں، یہ دور شکم سیرابی ہے قرطاس و قلم بک جاتے ہیں، جب رات کے پردے میں آ کر چوکھٹ پر بجیں گی زنجیریں، جب یہ دور شکم سیرابی ہے قرطاس و قلم بک جاتے ہیں، جب رات کے پردے میں آ کر چوکھٹ پر بجیں گی زنجیریں، اور غیرت کو بھی لوٹا جائے گا زن اور زمین زر کے ہاتھوں، اور خود باپ لڑے گا بیٹے سے جس دن یہ سجیں گی زنجیریں، اور دوزخ کی وہاں زنجیریں ہیں دنیا کی یہاں زنجیریں ہیں، وائس تیری حالت کیا ہوگی جب دونوں ملیں گی زنجیریں، دوزخ کی وہاں زنجیریں ہیں دنیا کی یہاں زنجیریں ہیں، وائس تیری حالت کیا ہوگی جب دونوں ملیں گی زنجیریں، اور تنکے کی طرح بہہ جائے گا سیلاب میں اشکوں کے ظالم، شبیر کا نوحہ رو رو کر جس وقت پڑھیں گی زنجیریں، یہ فصل نہیں دہقانوں کی، یہ بند نہیں تالابوں کے، یہ فصل نہیں دہقانوں کی، یہ بند نہیں تالابوں کے، کاٹو تو اگیں گی زنجیریں، روکو تو چلیں گی زنجیریں، یہ فصل نہیں دہقانوں کی، یہ بند نہیں تالابوں کے، کاٹو تو اگیں گی زنجیریں، روکو تو چلیں گی زنجیریں، اور یوں وقت سے پہلے مچھی خو سلمان وہ دن بھی آئے گا، خنجر کی طرح ہر ظالم کی آنکھوں میں چبھیں گی زنجیریں۔ آئیے میں آخر میں گزارش کرتا ہوں جد الاسلام مولانا اطاعت حسین صاحب قبلہ سے میں پر تشریف لائیں، مولانا اطاعت حسین صاحب۔
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله الحكيم في قرآن الكريم وهو أصدق الصامت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين صلاة محمد ویسے محفل بہت ہی ٹھنڈی ہے اور کافی اشخاص اپنے اپنے گھر آرام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، بس تبرکاً اور تیمماً کچھ دعائی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ قبل اس کے کہ دعائی کلمات کو آغاز کروں، اس عید سعید غدیر جو مخصوص شیعان حیدر کرار کی ہے، اس عید کے سلسلے میں میں تمام مومنین اور علماء کرام، مجتہدین اعظام اور ہمارے والی وارث امام زمانہ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ عید غدیر یعنی تکمیل دین، عید غدیر یعنی تکمیل مذہب، عید غدیر یعنی تکمیل اسلام، عید غدیر یعنی تکمیل نماز، عید غدیر یعنی تکمیل روزہ، عید غدیر یعنی تکمیل جہاد، عید غدیر بس الفاظ کو نچوڑ کر ایک جملے میں کہہ دوں کہ عید غدیر وعدوں کی تکمیل کا مرکز ہے، اس لیے کہ اس مقام پر میں آپ کی ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ تبلیغ اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، وہاں پہ دو معصوم ہستیاں ایک دوسرے کو وعدہ دے رہے تھے۔ ذوالعشیرہ میں رسالت مآب نے تبلیغ اسلام کے دوران یہ کہا تھا کہ کیا کوئی آپ میں سے ہے جو میری مدد کر سکے، اور اس کے مقابل میں اس کو وسیع و خلیفہ بناؤں گا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک مرتبہ کیا دیکھا ہے، کوئی بلند نہیں ہو رہا ہے، صرف مولائے متقیان کی شخصیت۔ رسالت مآب نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، پھر دوبارہ کہا، کسی کے اٹھنے کی آواز بلند نہیں ہوئی، ایک مرتبہ 3 مرتبہ بھی جب ایسے ہی تکمیل ہوئی بات تو صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ابھر کر سامنے آئی تھی، وہ مولائے متقیان کی ذات۔ تو اس وقت رسول مآب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، آپ چونکہ وعدہ کر رہے ہیں، توجہ کا طالب ہو، آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میری آپ امداد کریں گے، میری کمک کریں گے، میرے ہمدرد بنیں گے، میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میرے بعد خلیفہ وسیع بناؤں گا۔ ایک مرتبہ غدیر کا وہ وقت آ جاتا ہے جو رسالت مآب تڑپ کر انتظار کر رہے ہیں کہ چونکہ حضرت علی نے جگہ جگہ پر رسالت مآب کی امداد کرتے چلے آئے ہیں، جب بھی رسول کی کسی مسئلے میں ضرورت پڑی ہے، جب بستر رسول پہ سونے کی نوبت آئی ہے تو سو کر وعدے کو نبھایا ہے، جب کسی جنگ میں مدد کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو علی نے مدد میں جنگ کر کے اپنے وعدے کو نبھایا ہے۔ آج غدیر کے دن رسالت مآب کی نوبت ہے کہ وہ اپنے وعدے کی وفائی کریں۔ ایک مرتبہ شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن آ جائے جس دن میں اپنے وعدے کی وفائی کروں، تو آج وہ دن ہے جس دن وعدے کی وفائی ہو رہی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کے خدمت میں مزاحمت نہیں کروں گا، آخر میں کچھ دعائی کلمات پیش کروں گا اور آپ آمین کہیے۔ پالنے والے بار الہ تجھے واسطے پنجتن پاک کا اور اس مقدس عید غدیر سعید کے دن کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پالنے والے واسطہ تجھے اس معصوم ہستیوں کا اور پنجتن پاک کا اس چٹیل میدان کا جس جگہ پہ رسالت مآب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارے ان تمام مرحومین کے گناہوں کو بھی بخش دے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا اور معصوم ہستیوں کا اور اس غدیر روز غدیر کے شب کا واسطہ تجھے پالنے والے ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں خدمت اسلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
پالنے والے واسطہ تجھے پنجتن پاک کا، جو مومنین مشکلات رکھتے ہیں اور ان کے مشکلات کو جلد سے جلد حل فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، اور جو مومنین اس دنیا میں شرعی حاجات رکھتے ہیں ان کی شرعی حاجات کو بھر لا۔ پالنے والے واسطہ تجھے پنجتن پاک کا، جہاں کہیں مومنین ہوں ان کی عزت و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے واسطہ تجھے پنجتن پاک کا، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے واسطہ تجھے پنجتن پاک کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور